ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ ہم اس پاک ذات کی حمد بیان کرتے ہیں، ایسی پاکیزہ و مبارک حمد جس کی کوئی انتہا نہیں۔ شاعر کہتا ہے دل اس کی حکمت کے نور سے روشن ہوئے اور اس کے ذکر سے منہ معطر ہوئے۔ تم اس کا قصد کرو، اس کی معرفت حاصل کرو، اس سے مضبوطی تھامو، تم ہدایت پالو گے، اور محبت کرنے والے کے لیے اس کی ہدایت کافی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اس کی طرف دعوت دینے والوں کے مرتبے کو بلند فرمایا تو لگاتار ان کی شان عظیم و بلند ہے، اور درود و سلام نازل ہو چنیدہ نبی پر جو اصول و فروع میں پاکیزہ نسل والے ہیں، ان کی نیک و پاکیزہ آل و اولاد پر، ان کے نیک معزز صحابہ کرام پر جنہوں نے مہکتی خوشبو کی طرح حق کو پھیلایا، اور تابعین پر، اور جو قیامت کے دن تک حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں ان پر، اور جب تک سورج و چاند کے طلوع و غروب کا سلسلہ جاری ہے اس وقت تک مبارک سلام نازل ہو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ تقوی دل کو روشنی سے بھر دیتا ہے، اعضاء کا بھرپور تزکیہ کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مسلمانوں، سیاہ فتنوں اور تباہ کن آزمائشوں کے زمانے میں اور تاریخ کے حادثات اور زمانے کے واقعات کے مابین بنیادی اور اہم ترین مسائل ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ غور و فکر کے محتاج ہیں تاکہ مقاصد و نقطۂ آغاز اور وسائل و انجام کار کی تحدید کی جائے، تاکہ وہ غیوروں کے کلیجوں کو نہ داغ دیں اور غمزدہ کے دلوں کو نہ خون آلود کر دیں، اس لیے کہ وہ ایسے ہی خاص منہج والی فکری جنگوں کے تحت آتے ہیں جو اسلامی معاشروں میں غیر شرعی مصطلحات و مفاہیم اور مخصوص ثقافتوں کو تھوپنا چاہتی ہیں۔ ان مسائل میں سب سے کلیدی و بلند جوہری اہم مسئلہ ہے۔ اس کی اہمیت اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب انتہا پسندی، تشدد، غلو، گروہ بندی، دوری اور حقد و کراہیت کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ وہ دینی پیغام کی تجدید ہے۔ مسلمانوں، ہماری روشن شریعت نے پوری سرزمین کو عدل و حکمت اور آسانی و رحمت سے بھر دیا۔ یہ اجتہاد و نت نئے مسائل کو محیط ہے۔ یہ جامد شریعت نہیں ہے یا سخت و گھسے پیٹے احکام نہیں ہیں، بلکہ یہ نرم اور جدت اختیار کرنے والے ہیں۔ وہ نت نئی ایجادات اور نتائج کے ساتھ چلتے ہوئے اور مسلمات اور متغیرات اور قدیم و جدید کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرتے ہوئے زمانے کے آلات و وسائل میں تجدید اختیار کرنے اور اس کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے منافی نہیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا اصول ہے، اللہ تبارک و تعالی نے عقل کو اچھے کو اچھا اور قبیح کو قبیح سمجھنے کی خاصیت دی ہے۔ مخلوق اسی کے مطابق پیدا کی گئی ہیں، گرچہ کچھ امور ایسے ہیں مخلوق میں سے افراد کے لیے ان میں وسطیت کی حقیقت کا ادراک ممکن نہیں ہے، خاص طور پر ایسی چیزیں جن کا تعلق نت نئی ایجادات اور نت نئے امور اور امت کے مسائل سے ہیں، تو یہ حتمی اور لازمی ہے کہ اس سلسلے میں شارع حکیم کی طرف رجوع کیا جائے۔ محبوب دینی پیغام میں قابل اعتماد تجدید کے ضوابط میں سے اولین یہ ہے کہ نصوص اور شرعی دلائل پر اعتماد کیا جائے۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول کی اور تم میں سے اختیار والوں کی، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اصل کے بغیر دین کی کسی چیز کی طرف دعوت دی تو اس نے بدعت و ضلالت کی طرف دعوت دی۔ انسان اپنے نفس پر نظر رکھے اور غیر سے مباحثہ کرنے میں جب کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، اس لیے کہ شریعت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پایا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہوا۔ مسلمانوں، ان ضوابط میں سے دوسرا ضابطہ علمی گہرائی ہے، اس لیے کہ وہ گمراہ کن افکار اور تباہ کن مکاتب فکر کے سامنے نجات سے قریب کرنے والی ہے، اور اسی کے ذریعے بہت سارے اہم مسائل میں صحیح شرعی شعور راسخ ہوتا ہے، اور وہ صحیح محفوظ طریقے سے اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ مستند علماء کو لازم نہ پکڑا جائے اور ان کی طرف رجوع نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ انبیاء کے وارث تاریخی کے چراغ ہیں، وہی فتویٰ مسائل اور حوادث میں قابل بھروسہ مرجع ہیں، نہ کہ نیم ملا یا ان کے مشابہ یا ان کے دم چھلے۔ تو جس پر بھی کسی چیز کا علم مشتبہ ہو وہ اپنے عالم کے حوالے اسے کرے اور اس میں ٹامک ٹوئیاں نہ مارے۔ ارشاد ربانی ہے جب انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ ان میں کا تیسرا ضابطہ اصول و مسلمات کی بھرپور حفاظت ہے، کیونکہ وہ تجدید کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس لیے اس ممتاز شریعت کی خوبیوں اور اس کے چمکدار خصائص میں سے ہے اس میں ہر زمان و مکان کی صلاحیت اور ثبات و دوام اور پائیداری ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تجدید ایسی نئی چیزوں میں ہوتی ہے جس میں نس نہ ہو اور ہمارے اسلاف کا اس میں یا اس کے مشابہ امور میں کوئی اجتہاد نہ ہو۔ چوتھا ضابطہ تجدید کا مقصد اعتقادی و فکری انحرافات اور عملی و سلوکی بدعتوں کی تصحیح ہو، اس لیے کہ اسلام ہی اکیلا وہ مذہب ہے جس نے ایک ساتھ روح و جسم کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے برخلاف دوسری شریعتوں اور نظاموں میں سے بعض نے روح کے حساب پر جسم کا اہتمام کیا، چنانچہ اخلاقی بگاڑ پیدا ہوا، جبکہ بعض نے جسم کے حساب پر روح کا اہتمام کیا، چنانچہ فکری و سلوکی انحراف پیدا ہوا۔ مومنوں، دینی پیغام کی صحیح تجدید عقائد و مبادی کو چھوئے بغیر ادائیگی میں تجدید کے ذریعے ہوگی۔ اس کا مطلب پیغام میں سابقہ کمی نہیں ہے، بلکہ ایسی تجدید ہے جس کا مطالبہ زمانے کی تبدیلی اور وسائل و ذرائع کی ترقی کر رہی ہے۔ وہ تجدید پیغام کے اسلوب میں ہوگی، نہ کہ اس کی روح اور اس کے پیغام میں، اور وہ اس طور پر شرعی مطلوب ہے اور سماج کے لیے نہایت اہم مسئلہ ہے تاکہ وہ پستی کی کھائی سے آگے بڑھے، وہ وراثت کے ساتھ جڑا رہے اور اس میں بند نہ ہو، بلکہ زمانہ اس کے وسائل اور ٹیکنالوجی کے لیے کھلا رہے۔ تو تجدید کا مقصد صحیح صاف ستھرے نصوص کی حفاظت کر کے دین کے علمی و عملی نشانات کو زندہ کرنا اور اس میں روح پھونکنا ہے۔ دین میں سے جو چیزیں ہیں انہیں ان چیزوں سے ممتاز کرنا ہے جو ان سے ملتبس ہیں، اسے انحرافات اور نظری عملی اور سلوکی بدعتوں سے پاک صاف کرنا ہے۔ نصوص کو سمجھنے کے لیے اس طریقے پر نظر و استدلال کے مناہج میں روح پھونکنا ہے جس پر سلف صالح رضی اللہ عنہم تھے، تاکہ ہر زمانے کے مسلم معاشرے کو پہلے مثالی معاشرے سے قریب کیا جائے اور وہ اس طرح کے ہر نت نئی ایجادات، مسائل اور مشاکل کا اسلامی حل تلاش کیا جائے، دین کے احکام کو زندگی کی مختلف شکلوں پر نافذ کیا جائے، ہر تہذیب سے نافع صالح اخذ و استفادے کے ضوابط وضع کیے جائیں، جیسا کہ کتاب و سنت کے نصوص نے سلف امت رضی اللہ عنہم کے فہم کے مطابق واضح کیا ہے۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تجدید کا جھنڈا اٹھانے والوں کی ذمہ داری ان تمام چیزوں کے زائل کرنے میں منحصر ہے جو مخالفتوں کے مظاہر میں سے دین سے جوڑ دی گئی ہے، جنہوں نے اس کی رونق و خوبصورتی کو بدل دیا
اور لوگوں کو ان چیزوں کی طرف لوٹایا جائے جن پر قرون مفضلہ تھے، دین اور اس کے اصول اور اس استدلال و استنباط کے مناہج کو تر و تازہ رکھا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نازل فرمایا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ ابو دردہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، اس کی رات اور اس کا دن برابر ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس اسے صاف ستھرا لے کر آیا اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر 100 سال کے شروع میں ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ مومنوں، دعوت اللہ انتہا پسندانہ دینی پیغام کے ذریعے یا غلو کو پھیلانے کے ذریعے نہیں پہنچے گا، بلکہ وہ اعتدال و وسطیت سے پھیلے گا، جو دین اسلامی حنیف کے واضح ترین خصائص میں سے ہے، جو بلا جمود و تنگی کے تبدیلی کا سامنا کرتا ہے، بلکہ زندگی کو ایسے شرعی قواعد اور عمدہ اصولوں پر قائم کرتا ہے جو مختلف ظروف و احوال میں امت کی ضرورتوں کو پوری کرتی۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ شاعر کہتا ہے، کسی معاملے میں غلو سے کام نہ لو، میانہ روی اختیار کرو، اس لیے کہ میانہ روی کے دونوں کنارے مذموم۔ دینی پیغام تعمیر کرتا ہے، تخریب نہیں، جمع کرتا ہے، منتشر نہیں، آباد کرتا ہے، تباہ نہیں، بساتا ہے، ہلاک نہیں کرتا۔ اس کا شعار رحمت و رواداری ہے، اس کی پہچان گفت و شنید اور بقائے باہم ہے۔ اس وسطیت والے منہج پر علماء سلف رضی اللہ عنہم چلے۔ امام عز بن عبد السلام رحمہ اللہ کہتے ہیں، مجموعی طور پر انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اقوال و اعمال میں سے صرف وہی چیزیں کہے جن سے فائدہ حاصل ہوتا ہو، بگاڑ دور ہوتا ہو، غلو و تقصیر کے مابین وسطیت والے اعتقاد کے ساتھ ہو۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے مگر شیطان اس میں دو طرف ورغلاتا ہے، یا تو غلو کی طرف ورغلاتا ہے یا کوتاہی کی طرف، جبکہ حق ان دونوں کے مابین۔ امام شاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، شریعت تقاضوں کا مکلف بنانے میں وسط و اعتدال پر جاری ہے، وہ دونوں کناروں سے اپنا حصہ لینے والا ہے جس میں کوئی جھکاؤ نہیں۔ چنانچہ جب آپ شرع کلیہ کو دیکھیں گے اور اس پر غور کریں گے تو آپ اسے پائیں گے کہ وہ وسطیت و اعتدال پر آمادہ کرنے والا ہے۔ آپ وہاں وسطیت کو نمایاں اور اعتدال کی راہ کو واضح دیکھیں گے، اور یہی وہ اصل ہے جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور یہی وہ قلعہ ہے جس کے پاس پناہ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اور تمام لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر طرح کے گناہوں سے۔ اسی سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور مغفرت طلب کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو دل کو نیک فالی، روشن اور بے پایاں امیدوں سے آماد کرے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر، اور قیامت کے دن تک جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کرے ان پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ یہی اولین و آخرین کے لیے اللہ کی وصیت ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ مومنو، دینی پیغام کی تجدید کے سلسلے میں یہی متوقع ہے کہ امت کے عقائد و اصول کی اس بات سے حفاظت کی جائے کہ گڑبڑی اور تبدیلی کا ہاتھ اس کی طرف بڑھے۔ شریعت میں جہالت و بدعات کی جو آمیزشیں
اور اباطیل و ضلالات کی جو گندگیاں ملا دی گئی ہیں ان سے اسے خالص کیا جائے، مسلکی تعصب اور مذموم تقلید کا مقابلہ کیا جائے جو دونوں امت میں انتشار و عداوت پھیلا رہے ہیں۔ امت کی ایسے مجتہدین کے ذریعے مدد کی جائے جو بلند لیاقتوں اور سنجیدہ عمدہ فقہی صلاحیتوں والے ہوں، جن میں احکام کو مستنبط کرنے اور اصول پر فروع کو نکالنے کی قدرت ہو۔ مصائب اور نت نئے مسائل کے علاج میں متوسط و معتدل منہج کے ذریعے حصہ لیا جائے، شریعت کے محاسن اور اس کے مقاصد کو سب کے لیے واضح کیا جائے، یہاں تک کہ غیر مسلمین کے لیے بھی، تاکہ ایسے صحیح مفاہیم کی روشن شکل کے ذریعے اس دین کی دعوت کا کام انجام پائے جو پوری انسانیت کے لیے خیر، عدل اور بھلائی کو یقینی بناتی ہو۔ اس اہم قضیے میں جو چیز تاکیدی ہے وہ یہ کہ شباب کے لیے پیغام کی تجدید کی جائے تاکہ وہ انہیں شامل ہو، انہیں مستحکم کرے، ان کے ساتھ گفت و شنید ہو، انہیں ابھارا جائے، ان کی تاج پوشی ہو، تاکہ طوفانی جذبات عقل و سنجیدگی پر اور معاملات میں حکمت پر غالب نہ آئے۔ اس طرح ان کی تمام نوجوانوں کی مکمل حفاظت ہوگی اور انہیں طوفانی جذبات سے بچایا جا سکے گا۔ اسی طرح خاتون کے پیغام کی تجدید کی جائے، انہیں قابل بنا کر انہیں شرعی اعتبار سے ان کے دین، وطن اور سماج کی خدمت